اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرٌ مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت وقت اور بابرکت مہینے میں کو اکٹھا کیا اور اپنی رحمت خاص سے مستفید ہونے کا موقع دیا. آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. ابھی تک ہم مرکب میں کافی پہ ہی ہے. آئیے آج اس کا چوتھا جو ہے سبق دیکھتے ہیں. آج ہم یہ دیکھیں گے مثنیٰ اور جمع مذکر سالم جو ہے اگر بطور مضاف آئے تو کیا تبدیلیاں ہوں گی. مرکب اضافی کا اساسی فائدہ ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف کا اعراب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے، یعنی اس پہ نہ الف لام آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتے. یہ بنیادی قاعدہ تھا. لیکن جمع مذکر سالم کے جو صیغے ہوتے ہیں، یعنی جن کے آخر میں واو نون اور یا نون آتا ہے، یا مثنیٰ کے صیغے ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف نون اور یا نون جو ہے زیر کے ساتھ آتا ہے، یعنی وینا اینا آنے اور اینا جو آتے ہیں ان پہ تو تنوین نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مضاف ہے. تو آئیے آج اس کو پہچان لیں. ان صیغوں کے اعراب کو مطلب خفیف کیسے کریں گے. قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم مذکورہ بالا جو ہے صیغوں میں سے مضاف بن کے آتا ہے، یعنی جمع مذکر سالم یا مثنیٰ کے صیغوں میں سے آتا ہے، تو ان کا نون اعرابی گر جاتا ہے. نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آخری نون جو اعراب کو شو کر رہا ہوتا ہے وہ جو ہے گر جاتا ہے. آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. مثلا حالت رفع میں ہمارے پاس ایک سنٹینس جملہ ہے، مکان کے دونوں دروازے صاف ستھرے ہیں. اس کی اگر عربی بنائیں تو عربی تو یہ بنتی ہے بابان بیت النظیفان. یہ عربی جملہ ہے، لیکن ہم نے تو اسے مضاف میں لے جانا ہے. جب مضاف میں لے جائیں گے تو یہ بابانے جو ہے الف نون والا، اس کا اعراب کیا ہے؟ نون زیر والا یا، یہ گر جائے گا. جب یہ گر جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ باب البیت نظیفان. اب یہ بابا جو ہے یہ اپنی حالت کو بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں کیا ہوں؟ مضاف ہوں. کیوں؟ مجھ پہ الف لام نہیں ہے، اور دوسرا یہ میری جو تنوین تھی جو اصل میں جو ہے وہ نون سے آ رہی تھی وہ بھی گر گئی ہے. تو میں خفیف ہو کے آیا ہوں. تو دو شرطیں پوری ہوگی. اگلا لفظ دیکھیں البیتی، اس کے نیچے مجرور آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ مرکب اضافی فٹ ہوگا کہ پہلا لفظ جو ہے وہ مضاف بن گیا، دوسرا مضاف ہے. اور آگے کیا ہے؟ نظیفانے، یہ جو ہے صفت آ رہی ہے. اب آپ میں سے کون مجھے بتائے گا یہ نظیفانے کس کی صفت ہے؟ سر بابانے کی. کیسے ثابت کریں گے سسٹر؟ سر کیونکہ دونوں جر ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے، جر تو ہے ہی نہیں. پہلی بات تو جر ہی نہیں ہے، جر کے مقابلے یہ ہے ہی نہیں. جی کچھ اور کچھ فرمایا کسی؟ جی سسٹر سر بیتی کی جی مکان کے بیتی کی نظافانی دونوں حروف جر کی ہے نا اس میں. چلے کوئی بات میں بتا رہا ہوں. دیکھیں نظیفانی یہ کس کے ہے؟ یہ رفع کے مقام پہ آ رہا ہے. ہم نے جب تسنیہ کے پڑھے تھے تو ہم نے دیکھا تھا آنی جو ہے وہ رفع کے مقام پہ بیٹھتا ہے، اینی جو ہوتا ہے وہ جو ہے نصب اور جر کے مقام پہ ہوتا ہے. تو لفظ خود بول رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں رفع کی حالت میں ہوں. اس کی زیر کو مت دیکھو، اس کو پہچانا کہ یہ بیٹھا کہاں ہے؟ تسنیہ ہے. دیکھیں نا تسنیہ کا لفظ ہے نا نظیفانے دو. یہ آپ کو حدیث میں نے پڑھائی تھی جب یہ پڑھا حبیب کلمتان حبیبتان اللہ الرحمن نے پڑھایا تھا نا کہ یہ جو الف نون کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں یہ رفع کے مقام پہ ہوتے ہیں. تو نظیفانے ہمیں بتا رہا ہے میں جو رفع سے ہوں، تسنیہ ہوں، رفع سے ہوں. اچھا رفع اب ہم اس میں ڈھونڈتے ہیں
تو رفع جو ہے وہ بابانے تھا، کیوں؟ اس کا نون گرا ہوا ہے، یہ پیچھے بنا ہوا ہے لفظ، آپ دیکھ رہے بابان البیت، تو نظیفان اصل میں بابانے یعنی یہ جو دروازے تھے ان کی صفت ہے. پہچانے کے کیسے؟ اس کے رفع کے مقام سے. ابھی دیکھیں نا، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اس وقت محلن، یہاں یہ زیر زبر پیش نہیں کام دیتے، یہاں محل سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ لفظ کس کے موقع پر آ رہا ہے. یہ رفع کے موقع پر آ رہا ہے، کیوں؟ آنے کی کا جو ہے تان، آنے کی جو ہے وہ آواز اس سے آ رہی ہے. آئیے اگلا جملہ لیتے ہیں. حالت نصب اور جر میں کیا ہو؟ یہ تو تھا رفع میں کہ آنے. بے شک مکان کے دونوں دروازے صاف ہیں. اس کی عربی بنائے، عربی یہ بنے گیا ان بابین البیت نظیفان. یہ اس کی صحیح عربی ہے، میں بتاؤں. لیکن جب ہم اسے مضاف بنانا چاہیں گے بابین کو، تو اس کا نون تو گر جائے گا. یہ کیا بنے گا؟ انا باب بیت نظیفان. اب یہ تو آ گیا سسٹر، ایکچولی تو یہ لفظ تھا ان باب البیت نظیفان. اب بابی کے نیچے زیر کیوں آ رہا ہے؟ یہاں پہ تو پیش آنا چاہیے تھا. یہ کچھ عامل ہوتے ہیں، یہ ہم اردو میں بھی لفظ عام معروف ہے کہ عامل بابا نے عمل کیا اور جادو کر دیا. یہ عربی میں بھی کچھ جادوگر ہوتے ہیں لفظ، وہ عامل کہلاتے ہیں. یہ جب عامل آ جاتے ہیں نا، یہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں لاتے ہیں اعراب میں. یہاں انا جو ہے یہ عامل ہے، یاد رکھیں یہ انا جو آتا ہے یہ زیر میں لے جاتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے بابینے کا نون گرنے سے جو ہے یہ جو ہے وہ زیر کی آواز میں آ گیا. اب آپ نے تو یہ پہچاننا ہے کہ یہ نظیفانے جو ہے یہ کس کی جو ہے خوبی ہے. ہاں جی، یہ نظیفانے صفت ہے. یہ اس پورے جملے میں کس کی صفت بن رہی ہے؟ سر بابے کی. باپ کی. بابینے کی بن رہی ہے نا. لیکن نظیفانے جو ہے خود جو ہے، نظیفانے کس کا لفظ ہے؟ یہ ہوتا ہے رفع کا. لیکن جب ہم اسے پیچھے ٹریس کرتے ہیں بابینے، وہ تو جو ہے یا تو نصب ہے یا جر ہے. تو اس کا مطلب ہوا یہاں پہ یہ جو نظیفانے آیا ہے یہ اصل میں جو ہے یا تو نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے. اور کیوں؟ انا آگے لگا ہوا ہے، اس نے ڈنڈا مار کے اس کو جو ہے نا فٹ کر دیا ہے. اس نے بہت احتجاج کیا، اس نے کہا جی میں تو رفع والا ہوں، رفع. لگا ٹھہر جاتی ہے، بیٹھ جا ادھر چپ کر کے، تجھے کیا ہے نصب ہے یا جر ہے. وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل کی وجہ سے وہ لفظ جو ہے اپنی اصل حیثیت کھو دیتا ہے. اور محلن، محلن چونکہ اب اس جملے کے اندر تو بابین نہیں آ رہا ہے، بابین جو ہے وہ کیا ہے؟ یا تو نصب ہوگا یا جر ہوگا. یہ تو ہم بعد میں پھر آگے چل کے پہچاننے لگیں گے کہ کس طرح ایگزیکٹلی جو ہے ہم پہنچ جاتے ہیں کہ یہ رفع ہے یا نصب ہے. وہ آگے آئیں گے ایسا ایسا چیزیں. یہاں تو صرف آپ اس کو سمجھے کہ محلن جو ہے یہ نظیفانے جو ہے جو رفع تھا، اس وقت یہ رفع نہیں، یہ نصب اور جر کے لیے استعمال. کیوں؟ پیچھے عربی ایسے بن رہی تھی. چلیے ایک اور جملہ لیتے ہیں. جمع مذکر سالم کو کیسے مضاف بنائیں گے رفع کی حالت میں؟ مثلا مسجدوں کے مسلمان سچے ہیں، اس کی عربی بنتی ہے مسلمون المساجد صادقون. یہ اس کی اصل عربی بنتی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مضاف بنائیں. جب مضاف بنائیں گے تو ابھی کیا ہوگا؟ مسلمون کا نون جو ہے نون اعرابی ہے، یہ غائب ہو جائے گا. جملہ بنے گا مسلم المساجد صادقون. اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ صادقون کس کی صفت ہے؟ مسلمانوں کی. مسلمون کی. کیونکہ اس کا نون گرا ہوا ہے. ادروائز یہ لفظ تھا مسلمون، صادقون واو نون، مسلمون واو نون، یہ اس کی صفت تھی. لیکن نون اعرابی چونکہ گر گیا، کیوں؟ اسے مضاف بنانا تھا. مضاف کے لیے دو شرطیں، الف لام نہیں آئے گا اور اس پہ تنوین نہیں آئے گی. اور یہاں چونکہ یہ مسلمون میں نون جو ہے تنوین کا کام دے رہا تھا، لہذا اس نے جو اس کو اور مسلم لفظ بن گیا مسلم المساجدی. مساجدی جو ہے حالت جر میں ہے تو دونوں شرطیں پوری ہوگی، مضاف کی بھی اور مضاف الیہ کی بھی، اور صفت جو ہے وہ مسلم کی.
آئیے اس کی حالت نصب اور جر دیکھتے ہیں. بے شک مسجدوں کے مسلمان سچے ہیں. اس کی اصل عربی ہوتی ہے ان مسلمین المساجد صادقون. یہ اصل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے مضاف بنانا ہے. اچھا تو مضاف بنانے کے لیے جو ہے مسلمون کا نون کیا وہ مسلمی بن گیا. ان مسلم المساجد صادقون. اب یہاں جو ہے نا ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ صادقون جو ہے یہ تو ہے رفع کا لفظ ہے. یہ اب یہاں پہ رفع کا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا, تو اس کو کس کے ساتھ جوڑے؟ تو ظاہر ہے مسلمی جو ہے اس کا نون گرا تھا تو وہ جو ہے رفع تو نہیں ہے, نصب اور جر کے حساب سے اس کے ساتھ آتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رفع ہے صادقون اور دوسرا جو ہے نصب اور جر ہے, لیکن اس سے آگے ہمیں ان عامل صاحب نظر آئے جس نے ان جو ہے وہ کہتے ہیں ڈنڈا ہے, عربی کے اندر ڈنڈا ہے, اس نے ڈنڈا مار کے اس کو چپ کرا دیا صادقون کو. صادقینہ نہیں کرا, صادقون کو کہا تو چپ کر کے یہاں بیٹھ رہا جو ہے نا, بس یہ سمجھ کے تو جو ہے کیا ہے حالت نصب میں ہے. اب وہ سہم کر جو ہے وہاں بیٹھا ہوا. تو ان المسلمی مساجد صادقون, قرآن میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے اس طرح. تو آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ اگر کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں فٹ ہو رہی ہے تو عامل کو ڈھونڈے. اگر عامل مل گیا تو سمجھ لیں یہ عامل کا کرشمہ ہے کہ اس نے جو ہے اس کو لفظ کو جو ہے روک رکھا ہے اس حالت پہ. یہ دو چیزیں کام کی آج ہمیں پتہ چلی. ایک یہ کہ صفت کو ہم کیسے جو ہے کس کے ساتھ جوڑیں گے, اور دوسرا اگر عامل صاحب آ جاتے ہیں تو اس کے اثر کو کیسے قبول کریں گے. آئیے یہ دیکھیے خفیف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. مثلا کوئی عام اسم ہے بابن یا البابو, مطلب ایک عام لفظ ہے نا, بابن تنوین کے ساتھ, البابو الف لام کے ساتھ. اس کو خفیف کریں گے تو یہ کیا بنے گا بابو. دونوں صورتوں میں تنوین کی صورت میں بھی ایک پیش آئے گا, البابو کی صورت میں بھی خفیف ہو کے الف لام ہٹے گا تو بابو ہو گیا. مثنی رفع حالت میں کوئی آ جاتا ہے اسم, جیسے بابانے, اسی باب کی ہم نے جو ہے مثنی بنائی بابانے ہوا, خفیف کریں گے تو کیا ہوگا نون آپ جو ہے گئے اور بابا پیچھے رہ گیا. مثنی نصب اور جر میں ہوگا تو کیا ہوگا بابینی. اب بابینی کو جب خفیف کریں گے نون گیا بابی رہ گیا. جمع سالم رفع میں لے مسلمون ہوتا ہے, نون گیا مسلمو بن گیا. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب یہ جمع کا صیغہ لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے سوائے دو حالتوں کے. کوئی مجھے یاد کرائے گا وہ دو حالتیں کون ہیں جن میں یہ الف نہیں لگتا؟ جب اسم پڑھ رہے تھے نا وہاں پڑھا ہے. حمزہ سے اگر پہلے الف بولتا آ آ جائے جائے کسی کے اور ساتھ, بولتا آ جائے. اگر بولتا آ جائے یا الف ممدودہ آ جائے یعنی حمزہ سے پہلے الف آ جائے. اچھا جی جمع سالم. اب جمع سالم نصب اور جر ہے, اس کو کیسے خفیف کریں گے دیکھیں. مسلمین نون اڑا مسلم. تو یہ جو الفاظ ہیں ان کی آپ کو پہچان کرنی پڑے. یہ بابو جو ہے یہ کیا خفیف ہے, کیوں الف لام اور تنوین میں. بابا یہ بھی خفیف ہے کیوں اس کا نون غائب ہے, یہ بابانے کا. بابی بھی خفیف ہے کیوں اس کی جو ہے آخری یہ جو حالت تھی نون والی وہ غائب ہے. مسلم غائب ہے کیوں اس کا نون غائب ہے. مسلمی جو ہے وہ کیا ہے خفیف ہے کیوں یا آخری جو ہے نون غائب ہے. تو یہ ساری کسی بھی اسم کی یہ پوزیشنز ہو سکتی ہیں. یا وہ کوئی عام اسم کی حالت میں آئے گا, یا مثنی رفع ہوگا, یا مثنی نصب جر ہوگا, یا جمع سالم رفع میں ہوگا, یا جمع سالم نصب جر, اور ان کی تبدیلیاں یہ ہوں جو بتائیں گی کہ یہ کیا ہے خفیف ہے. اور خفیف کیا ہے وہ مضارع کی پہچان ہوتی ہے کہ مضارع کی پہچان یہ کہ وہ خفیف ہوگا, اور دوسری پہچان یہ کہ اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا. اگر کہیں قرآن میں آپ کو کوئی اسم خفیف نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد والا مجرور ہے, سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کا کیا مطلب ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے لفظ کا, کے, کی, کو اور میرا, تیری, تیرا, یہ جو بھی لفظ فٹ ہو رہا ہوگا وہ لگے گا. یہ کچھ ذخیرہ الفاظ ہیں
बुआबुन जो है दरबान को कहते हैं, वासीखुन जो है मेले को कहते हैं, या वसीखुन। जबलुन जो है जिसकी जमा जबाल होता है पहाड़, जुंदुन जो है जिसकी जमा जुनूद लश्कर, इसी तरह रुम रिमान इसका जो है जमा होता है नेजा, जर्युन बहादुर, वजहुन वजूह इसका जमा होता है चेहरा, या इसी तरह जो है बासिरुन खौफ से बिगड़ा हुआ चेहरा। इंदा हमेशा मुदाफ आता है, याद रखिए, और इंदा जो है इस समय असल में, लेकिन यूज क्या होता है, एज ए हर्फ होता है। रासुन इसकी जमा रऊसुन होता है, सर छोटी। आइए आगे चलने से पहले ये हमारा टेबल है, मैं इसको आपके लिए दोहरा देता हूँ। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई ना ना। अब आप में से कोई इसके साथ इसम मैं देता हूँ आपको, आप जो है इससे पूरा टेबल जो है वो इसम से बता दें। मसलन लफ्ज है रसूल, रसूल को इससे जोड़ दें पूरे टेबल से। कौन दोहराना चाहेगा? रसूलहु, ठीक है ब्रदर, रसूलहुम, रसूलुहा, रसूलुहुमा, रसूलुहुन्ना, रसूलुका, रसूलुकुमा, रसूलुकुम, रसूलुके, रसूलुकुमा, रसूलुकुन्ना, रसूली, रसूलुना, रसूलुना। कोई और कराना चाहेगा या फिर मैं कराऊं? जी सर मैं कराऊं। करा दीजिए। रसूलुहु, रसूलुहु, रसूलुहुमा, रसूलुहुम, रसूलुहा, रसूलुहुमा, रसूलुहुन्ना, रसूलुका, रसूलुकुमा, रसूलुकुम, रसूलुकी, रसूलुकुमा, रसूलुकुन्ना, रसूली, रसूलुना, रसूलुना। आइए जो है ब्रदर आसिफ से मदद लेते हैं। रसूलुहु रसूलुहुमा रसूलुहुम, रसूलुहा रसूलुहुमा रसूलुहुन्ना, रसूलुका रसूलुकुमा रसूलुकुम, रसूलुकी रसूलुकुमा रसूलुकुन्ना, रसूली रसूलुना। क्या बात है आसिफ ब्रदर। आइए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हुमा बुआबाने सालिहाने, बुआबाने अभी हमने पढ़ा था चौकीदार को कहते हैं, तो हुमा के मैनी होता है, हमने पढ़ा हुआ है वो दोनों। सालिहाने जो है ये नेक को है। हाँ तर्जमा दीजिए मुझे जी। वो दोनों नेक चौकीदार हैं। वो दो नेक दरबार या चौकीदार हैं। अच्छा अब ये देखिए, हुमा बुआबल कसरे, कसर कहते हैं महल को। हुमा बुआबा, ये फिलहाल ये सालेहाने जो है ना, ये तनवीन है, रफा में तनवीन के बराबर होता है, इसलिए ये जुमले में तब्दील होता है। अब चूंकि आपको तनवीन नजर नहीं आ रही, वरना आप तनवीर वाला लफ्ज करके इसको फौरन अलग करते हो उसका तनवीन। अब ये देखिए, हुमा बुआबल कसर, तर्जुमा कीजिए। महल के दो दरवाजे, वो दो महल दरबान। के दो दरबान। अच्छा इसमें ये है का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है मैं बता दूं। ये जो हुमा साहब है ना, हुमा साहब, ये डबल रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे ये खफीफ की हालत में भी है, ये वो मबनी में से है। ये जो है ना ज़माइर, ये मबनी होते हैं। ये कहता है चाहे जो मर्जी है कर लो, चाहे जिस आमिल को मर्जी बुला लो, हम अपनी जगह खड़े हैं, हमारा अपना मुकाम है। तो ये यहाँ पे जब हम कहते हैं जी आप जो है रफा वो जो है मुदारे बन, जो ये कहते हैं हम मुदारे ही हैं, आप हमें मुदारे समझो, ये मुदारे की जगह भी है। दूसरी तरफ है, ये जब आ जाते हैं किसी भी जुमले में तो ये तनवीन का काम भी कर रहे होते हैं। ये कहते हैं जी हम तनवीन भी है, लिहाजा पूरा जुमला बना देते हैं। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जब मैं जुमलों में जाऊंगा ना, वहां हम इसे पिच करेंगे। अभी तो फिलहाल इसको मान लीजिए। अब वाब कसरे सालिहाने, अबवाब, ये लफ्ज असल में अलग है। मतलब क्या के लिए?
हाँ बवाब अल-कसर सालिहान। जी तर्जमा करें। क्या नेक है महल के दरबान नेक हैं। महल के दरबान। देखिए बुआबा जो है वो बुआबाने से निकला है, तो दो का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर किया जाएगा। क्या महल के दोनों दरबान नेक हैं? इन्ना बुआबिल कसरे सालिहाने। अब बेशक महल के दोनों दरबान नेक हैं। नेक है। बेशक दोनों दरबार बेशक तर्जमा भी कोई करेगा ना, इन्ना के मानी क्या होता है? बेशक, यकीनन। बेशक। उसका तर्जमा भी हमने कहीं फिट करना है। बेशक महल के बेशक। दोनों दरबान नेक हैं। नेक है। या तो तिफलती ज़ैदिन वासिखताने, वासिखताने यानी मैले, दोनों मैले। यद कहते हैं जमा, ये असल में यदाने था, इसका नून गया खफीफ हुआ है। तिफलती देखे मजरूर है, तो ये तो पकड़ लिया हमने कि ये जो है क्या है? मुदाफ मुदाफ दोनों हाथ यानी कब इजाफी है। मैले की अब तर्जमा कीजिए। बच्ची के दोनों हाथ जैद के दोनों हाथ मैले कुछ चले हैं। मेले जैद के जैद की बेटी के दोनों हाथ मैले। अच्छा तिफलाते बेटी। देखिए ये पेचीदा मुरक्कब आया, आप थोड़ी सी शायद तेजी में वो भूल गए। पेचीदा में हमने ये पढ़ा था कि दरमियान वाला लफ्ज जो है मुदाफ भी होता है और मुदाफ इलैह भी होता है, और वो दोनों की शरायत पूरी कर रहा है। ये तिफलती जो है इस पे ना अलिफ लाम है ना जो है तनवीन है, लिहाजा ये मुदाफ की शरायत होगी। और इसके नीचे जेर मजरूर आ रहा है, लिहाजा ये मुदाफ अलैह की। तो ये मुदाफ अलैह है यद के लिए, यदा के लिए, और ये मुदाफ है जैदुन के लिए। तो जब इसका तर्जमा करेंगे तो इसका ये होगा, जैद को पकड़ के पहले ले आएंगे, यदा यानी हाथ दोनों जो है उनको बाद में ले जाएंगे, और तिफला को दरमियान में फिट कर देंगे। तो ये क्या हुआ? देखिए जैद की बेटी के दोनों हाथ उसकी सिफ्त साथ ले आएंगे, वासिखताने मैले, या दाने नजीफताने व रिजलाने वासिखताने। रिजलान कहते हैं पाँव को या टांगों को, या दाने नजीफताने। साफ सुथरे। थोड़ा सा गौर करिए, गड़बड़ वाला दोनों हाथ साफ और दोनों हाथ साफ, और उसमें वा भी आ गया, वा और दोनों पाँव मैले हैं। पाँव मैले मैले। दोनों यस दोनों हाथ साफ हैं और दोनों हाथ मैले हैं। यस। मेरे एक सवाल है, पहले तो इसे मुदाफ साबित करें। ये मुदाफ मुदाफ अलैह है कि नहीं है? या दाने, ये तो खफीफ ही नहीं है, मुदाफ हो ही नहीं सकता। नजीफताने बेशक जो है मजरूर में आ रहा है, लेकिन फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपने बताया ये जब अपनी असली हालत है नजीफताने, वो रफा की है, ये तो रफा का है। वाव जो है वो इनको मिला रहा है, अतफ है, तो ये अतफ तो हो गया, अतफ तो हो गया। यहाँ तक तो मैं मुतफिक हूँ कि ये दो हिस्से जो हैं अतफ से मिल रहे हैं, या दाने नजीफताने और अगला हिस्सा लाने वसिखताने, ये दूसरा हिस्सा है, दो हिस्सों को मिला रहा है। ये जो है मुरक्कब अतफी की आग कहें तो मैं मान लूंगा। अब अगला मैं देखता हूँ रजलाने, अगेन ये खफीफ नहीं है। अभी आपको पीछे मैंने खफीफ की मशक कराई कि अगर अकेला हरफ होगा कैसे होगा, तस्निया होगा कैसे होगा, जमा होगा तो कैसे ये शक्ल में आएगा। तौसीफी है। हाँ मुरक्कब तौसीफी सिर्फ बयान हो रही है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए रजलु तिफलिल, उसको मैंने पहले वाले को छोड़ दिया, उसका आखिर में बताऊंगा। रजलु तिफलिल मुअल्लमती सगीरी नजीफताने, यहाँ देखिए शर्त पूरी हो गई। रिजला, रिजला का मतलब इसका नून गायब है, वरना ये रिजलाने होता। तिफली भी शर्त पूरा कर रहा है कि मजरूर है, लिहाजा ये तो आपका मुरक्कब इजाफी है। आगे आ गया अल मुअल्लमती। अल मुअल्लमती जो है ये क्या, इसने इसे मुरक्कब इजाफी पेचीदा कर दिया, तो लिहाजा मुअल्लमा का तर्जुमा पहले होगा, रजलाना का बाद, और दरमियान में तिफल जो है फिट हो जाएगा। तो देखिए उस्तानी के छोटे बच्चे के दोनों पाँव जो है साफ है, नजीफताने साफ है। रऊसुल जिबालिल जमीला, हाँ जी अब पता चलेगा जी, बताइए जिबाल मुदाफ अलैह है या नहीं? पहले
سر جی یہ ہے اس کی وجہ سے، پیش کی وجہ سے، اور اگلا مجرور ہے. رؤوس رؤوس جو ہے دیکھیں اس میں الف لام نہیں آ رہا، ٹھیک، اور یہ جمع ہے بے شک، لیکن اس پہ جو ہے ایک پیش آ رہا ہے، یعنی تنوین نہیں ہے، نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے، لہٰذا ہم اسے مضاف مان لیتے ہیں. جب مضاف مانگے تو اگلا لفظ جو ہے اس پہ زیر آ رہا ہے، کیا وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ مجرور ہے. یہ تو ہو گیا مرکب اضافی، یعنی مرکب اضافی کی حد تک تو جو ہے وہ آپ کی بات صحیح ہوگی. لیکن آگے جو ہے آپ نے کیا دیکھنا ہے، الجمیلت یہ ہے صرف، اب یہ کس کی ہے یہ آپ نے ڈھونڈنی ہے. الجمیلت جو ہے وہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ سر رؤوس رؤوس کے ساتھ. سر رؤوس کا کیا مطلب ہے؟ رؤوس کہتے ہیں جمع، سر، چوٹی، چوٹی جمع، یہ جو پہاڑوں کی جبال ہے نا، پہاڑ کی چھوٹی خوبصورت ہے. خوبصورت ہے. پہاڑ کی چھوٹی خوبصورت ہے. پھر یہ سب پہاڑ کی ہوئی نا. خبر لیتا میرے پاس، سوری میں نہیں خبر اچھی لیتا کلاس کی. آج ہم نے ایک کلیہ پڑھا تھا، غیر عاقل جمع کا جو ہے وہ کیا آتا ہے، مؤنث واحد آتی ہے صفت. کوئی یاد ہے؟ غیر عاقل جو ہے جمع کا جب ہوتا ہے اسم، اس کے لیے جب صفت آتی ہے تو کیا آتی ہے، واحد مؤنث آتی ہے. یہ جو ہے نہ رؤوس کے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ رؤوس بھی جمع ہے، الجبال سے بھی نہیں مل رہا ہے کیونکہ الجبال بھی جمع ہے، اور جمیلتن ایک تو مؤنث ہے اور دوسرا کیا ہے، واحد ہے. یہاں آپ مجھے کہیں گے سر یہ جو ہے کلیہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، غیر عاقل کی جمع کے لیے صرف ہمیشہ جو ہے کیا آتی ہے، مؤنث واحد آتی ہے. تو یہ الف لام آ رہا ہے، الف لام اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. اگر میں مان بھی لوں کہ یہ اس کی وجہ سے اس میں ہے، تو تب بھی جو ہے وہ ہم اسے اس کے ساتھ جو ہے ملاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. آئیے ترجمہ کس طرح ہوا ہے، پہاڑوں کی خوبصورت چھوٹیاں، یعنی یہ جو خوبصورتی ہے وہ رؤوس کے ساتھ اس نے ملایا، دونوں کے ساتھ مل سکتا ہے یہاں، لیکن اس نے جو ہے جملے کی بیوٹی کے لیے یہ کہا پہاڑوں کی خوبصورت چھوٹیاں. اچھا، معلم المدرستی مستحدان، مستحدان محنتی، محنت کرنے والے. معلموں، اب پہلے تو بتا اس میں مدافعہ ہے یا نہیں؟ مجھے بھی جمع محنتی ہیں، ان معلمین مدرسے مستحدان، بے شک مدرسے کے اساتذہ محنتی ہیں. اب اوپر والا جملہ جو چھیڑا تھا دیکھ لیے، کوئی دو صاف ہاتھ اور کوئی دو میلے پاؤں، یہ جو ہے اصل میں نہ تو مضاف الیہ ہے، نہ ہی یہ جو ہے وہ جو ہے توصیف والا ہے، یعنی موصوف اور صفت والا ہے. یہ جو ہے اصل میں کیا تھا، عطفی تھا. وہ دونوں بہادر لشکر ہیں، ہما جندانے جریانے، کچھ بگڑے ہوئے چہرے، بش ہوں باسرات، تم، یہ قرآن کا جملہ ہے. کیا محلے کے مومن جمع ہے، حل مومنون الحارت صالحون، چھوٹی بکری کا گوشت اور گائے کا تازہ دودھ بہت ہی عمدہ ہے. لہم شقاء صغیرۃ ولبن البقر طری، حامد اور محمود خوش دل لڑکے اور وہ عالم زید کے شاگرد ہیں. حامد و محمود ولدان مبسوطان وہما طالبا زید العالم، بے شک زید کی دونوں کتابیں، انہ کتابی زیدی سعان، زید کی مشکل کتابیں محمود کے بعد ہیں. کتب زید صحبت عند المحمود، یقیناً محلق مومن نیک ہیں. انہ مومن حارت صالحون، بے شک دونوں مردوں کے چہرے بگڑے ہیں. انہ وجہ الرجلین باسرت. آئیے اپنی دعا دیکھ لیجیے. الحمدللہ الذی اذهب عنا حزن ان ربنا لغفور شکور. دوسری دعا ہے سبحان اللہ وما انا من المشرکین. تیسری ہے ان نخاف من ربنا یوم عبوس قمطریہ. تو یہ جو ہے آپ کی دعائیں بھی ہوگی. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا درس الحمدللہ پورا